حضرت عمر فاروق اسلام کے دوسرے خلیفہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی تھے۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمر بن خطاب تھا، لیکن جبکہ فاروق کا لقب بھی آپ رضی تعالیٰ عنہ کو اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ آپ حق اور باطل میں واضح فرق کرتے تھے۔ مختصر تعارف: پیدائش تقریباً 584 عیسوی مکہ میں ہوئی۔ والد کا نام خطاب بن نفیل تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کے بااثر افراد میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی طاقت اور حوصلے میں نمایاں اضافہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع ترمذی میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی عدل، تقویٰ، بہادر اور اسلام کی خدمات کی روشن مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق کا دور حکومت 13 ہجری سے 23 ہجری 634 تا 644 تک رہا۔ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت کی اہم خصوصیات: عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا گیا کہ آپ رضی تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا جاتا تھا۔ اسلامی ریاست کو منظم صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ بیت المال کا نظام مضبوط بنایا، قاضیوں کا تقرر کیا اور عدالتی نظام کو منظم کیا۔ فوجی نظام کو بہتر بنایا اور باقاعدہ فوجی چھاؤنیاں قائم کی۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی آپ کے دور میں ہوا۔ سڑکوں، نہروں اور مسافروں کے لیے آرام گاہوں کی تعمیر کروائی۔ آپ رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی۔ اہم علاقے اس میں شامل ہیں: عراق، ایران، مصر، سیریا۔ شیطان کا حضرت عمر سے ڈرنا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان جب تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ جنت کی بشارت: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ وہ ان 10 صحابہ میں شامل ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا مشہور قول ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ قول آپ رضی تعالیٰ عنہ کے احساس ذمہ داری اور رعایا کی فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے بہت سے ایمان افروز واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک رات حضرت عمر فاروق مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ شہر سے باہر ایک خیمے کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہانڈی چڑھائے بیٹھی ہے اور اس کے بچے بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا، یہ بھوکے ہیں، ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر ہے، میں انہیں بہلا رہی ہوں تاکہ وہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ پھر عورت نے کہا، اللہ عمر سے میرا حساب لے گا، اسے ہماری حالت کا علم ہونا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت عمر بہت پریشان ہوئے، فوراً بیت المال گئے، آٹا، گھی اور دیگر سامان اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ ایک ساتھی نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اب خود سامان لے کر گئے، کھانا پکانے میں مدد کی اور بچوں کو کھانا کھلاتے رہے، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے، پھر اطمینان سے واپس لوٹے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ حکمران کو اپنی رعایا کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے۔ یہ واقعہ حضرت عمر کے عدل، رحم دلی اور عوام کی خدمت کے جذبے سے بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ شہادت کا واقعہ مختصراً: 23 ہجری 644 عیسوی میں حضرت عمر حسب معمول فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ نماز کے دوران ایک شخص مجوسی نے خنجر سے حملہ کیا۔ حضرت عمر شدید زخمی ہو گئے۔ حملہ آور نے بھاگنے کی کوشش میں کئی نمازیوں کو بھی زخمی کیا۔ بعد ازاں اسے پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے خود کو ہلاک کر لیا۔ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر کو گھر منتقل کیا گیا۔ صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے رہے۔ جب آپ رضی تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حملہ آور مسلمان نہیں تھا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کی جان لینے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس نے اسلام کو بدنامی پہنچائی۔ حضرت عمر نے اپنی وفات سے قبل 6 جلیل القدر صحابہ پر مشتمل ایک شورا مقرر کی تھی تاکہ وہ اگلے خلیفہ کا انتخاب کریں۔ وفات اور تدفین: حملے کے تقریباً 3 دن بعد حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 63 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر کی عظمت: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی اور شہادت ہمیں عدل، تقویٰ، ذمہ داری اور اللہ کے دین کی خدمت کا درس دیتی ہے۔